نور عالم خان صاحب، پی ایس سی کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ سیاسی حالات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس سے آپ کچھ ناراض بھی نظر آئے اور آپ نے کچھ شکایت بھی کی کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں دعوت نہیں دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، میرا ایک موقف یہ ہے کہ جی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن یا یہ انسرجنسی یا جو آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو وہاں پہ اب خیبر پختونخوا سے میں پشاور سے ہوں اور وزیرستان سے مولانا مصباح الدین صاحب ہیں اور نوشکی سے ہمارے باطینی صاحب ہیں اور سویتی صاحب ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کو بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ کو مطلب ان کے ریپرزنٹیٹو ایم این ایز کو بٹھانا چاہیے تھا اور ان کے تاکہ وہ بات کرتے۔ انہوں نے بیسیکلی پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو اگر آپ بٹھائیں گے تو ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو آپریشن نہیں ہو رہا۔ آپریشن تو ہوگا اگر ہوگا تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، کیونکہ انسرجنسی یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان دو صوبوں میں ہو رہی ہے، تو ان کے ایم این ایز کو بیٹھنا بہت ضروری تھا۔ اس پہ میں نے آواز اٹھائی کیونکہ اور ایز اے چیف وپ آف جمعیت علماء اسلام مجھے ان کو جو بھی نام چاہیے تھے تو وہ میرے ذریعے ہی چلنے چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ ہوا، ڈائریکٹ وہ ہوا۔ دیکھیں، عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ ایم این ایز ہوتے ہیں، اور ایم این ایز کے علاوہ اگر آپ ایم این ایز کو اگنور کریں گے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور آپ خود بخود ہی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس حکومت کا کیا سوچ تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی ایم این ایز کو اگنور کر کے اور لوگوں کو بٹھایا۔ تو مجھے حیران کنی کی بات ہے۔ اینی ہاؤ ہو گیا، اللہ کرے پاکستان بچے، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ نور عالم صاحب، اس سے پہلے ربیہ آپ سے کچھ اور سوالات ہیں ان کے پاس، میں تھوڑا سا سپلیمنٹری پوچھ لوں۔ آپ نے کہا کہ آپ پارٹی کے چیف وپ بھی ہیں، آپ کے ذریعے نام گئے ہوں گے، ہر پارٹی نے اپنے نام لکھ کر دیے اسپیکر صاحب کو، اور جس کے بعد ان تمام کو انوائٹ کیا گیا۔ آپ جے یو اے سے ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی سے ہیں، آپ کا اچھا خاصا بڑا کلاؤٹ ہے، اور پچھلی پارلیمنٹ میں آپ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ آپ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ان کی حکومت میں بھی بڑا ایک سٹینڈ لے کے رکھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتی تھی، یا پوزیشن جو آئی پاور میں شہباز شریف صاحب وغیرہ یہ بڑے آپ کے ارد گرد گھومتے تھے۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ رہے، تو کیا بنی ہے آپ مطلب وہ کہتے ہیں واٹ وینٹ رانگ کہ اچانک آپ اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کے، مولانا صاحب کے، ان کی لیفٹ سائڈ پہ کیسے آ گئے؟ کیا ہوا کہ اب آپ کو انہوں نے وہ اجلاس میں بھی نہیں آنے دیا؟ دیٹس ویری اسٹرینج اینڈ شاکنگ۔ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نام دیتی ہے۔ انہوں نے میرا نام نہیں وہ کیا، اور مطلب انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس نے، اور میں نے اسپیکر سے پوچھا، میں نے کہا اسپیکر صاحب وپ کے ذریعے نام منگائے جاتے ہیں اور ساری پارٹیوں کا ایسے ہی سسٹم ہوتا ہے ساری دنیا میں، یہ ایک قانون ہے، ایک رولز کے تحت ایسے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے نام میں نے نہیں دیے، نام پرائم منسٹر ہاؤس نے، اور پھر میرے خیال میں کہیں اور شیئر کیے گئے ہوں گے۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ایک کلاؤٹ ہیں، آلریڈی پی ٹی آئی بیکاٹ کر چکی تھی۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی اپنی ٹون میں میسج بھیجتے کہ بھائی صاحب میرے چیف وپ کا نام کیسے ڈراپ ہو رہا ہے، انہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ تو مولانا صاحب نے آپ کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی تھریٹ نہیں کیا حکومت کو کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں میرے چیف وپ جو ہے ان کا نام شامل ہے، ان کا نام کیسے ڈراپ کیا گیا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب پشین سے الیکٹڈ ہیں اور وہ ایم این اے پشین سے ہیں جی۔ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو گئے تھے ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھے اور ایک شاید مولانا عطاء الرحمان صاحب تھے جی۔ تو جو کنسرن ایم این ایز، کیونکہ یہ اجلاس بیسیکلی ایم این ایز کے لیے ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے اس میں، لیکن شاید تو ان کا اپنا وہ سوچ ہوگا۔ نہیں تو آپ نے مولانا صاحب سے بات کی، یہ ایشو ریز کیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کا نام بھجوایا ہے، انہوں نے کہا میں نے نام بھجوایا۔ نہیں تو بعد میں آپ نے نہیں کہا کہ میرا نام نہیں تھا اور یہ میں نے انہیں کہا، لیکن بس بات یہ ہے جب گزر گئی، میں کھڑا ہوا، میں نے نیشنل اسمبلی کو آن دا فلور، اور انشاءاللہ اگر کل بھی موقع ملا تو میں ضرور پوچھوں گا، کیونکہ بات یہ ہے ایسے معاملوں پہ
یہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا حق ہوتا ہے. ویسے تو سب کو بیٹھنا چاہیے تھا, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے مطلب شہباز شریف صاحب, یہ آپ کو مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کے دور میں آپ نے ایک ریوولٹ کی تھی, ایک سارٹ آف پولیٹیکل بغاوت کو کی تھی, آپ جو مطلب 8-10 لوگ تھے, یو آر لیڈنگ دا چارج. اس وقت شہباز شریف صاحب, ان کے وزیر, ان کی پارٹی آپ کے آگے پیچھے, آپ کو مطلب 1 مین آرمی, ڈیمولیشن اسکواڈ, میوریک, بریو مین, پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے تھے, اور آل آف سڈن اب آپ کا نام جاتے اور شہباز شریف صاحب نام کاٹ دیتے ہیں اور آپ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سر میرے خیال میں اب آئی ڈونٹ نو کہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ میرے شہباز شریف صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوئی اور نہ میری ان کے ساتھ. نہیں, آپ اسپیکر صاحب اگر کہہ رہے ہیں, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے کاٹا گیا نام جو انہوں نے کیا ہے, وہاں سے ہوئے ہیں, تو مجھے یہ نہیں پتا. لیکن اینی ہاؤ گزر گیا, آواز اٹھائیں گے. اللہ نے موقع فلور آف دا ہاؤس پہ دیا ہے, پاکستان کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ, آواز اٹھائیں گے اور دیکھا جائے گا. جی ہم دیکھیں, آپ ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک بندے کے لیے حلف اٹھایا ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں اور جو بھی بہتری ہوگی تو وہ کریں گے انشاءاللہ. جی نور عالم صاحب, کافی جو ہے وہ ظاہر اہم میٹنگ تھی, ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی رائز پر ہے, پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی, اس پہ بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب پی ٹی آئی کا یا گنڈاپور صاحب کا جو موقف آ رہا ہے کہ وہ کسی نئے آپریشن کے حق میں نہیں ہے, تو مذاکرات ہوں یا نیا کوئی آپریشن ہو, اس کے علاوہ افغان مہاجرین کو شہریت دینے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے, اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک تو میں نے جو ان کا جو اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئی, یہ بہت افسوس کی بات ہے, کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں پاکستانی شہید ہوتے ہیں, پاکستان کے آرم فورسز, پاکستان کے چاہے افواج ہو, پولیس ہو, چاہے وہ سارے پاکستانی ہیں, اور پاکستان ہمارے ماں بہنوں کے بچے ہیں, اور اس پہ مطلب ان کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے جان دیتے ہیں, اسی لیے ہم آرام سے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, یہاں پہ انہوں نے مطلب ان کو چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں ان کو ہونا چاہیے تھا, اور وہ اعتراضات ان کو اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس پہ بات کرتے. جہاں تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بات ہے کہ انہوں نے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک چیف ایگزیکٹو اگر یہ کہتا ہے کہ 15,000 وہ ہیں اور اگر 5 ہم مارتے ہیں تو 10 وہاں سے اور آ جاتے ہیں, یہ تو بہت کمزور بات ہے اور ایسے نہیں کرنی چاہیے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بالکل فیل ہو گئے ہیں. اب ایک پارٹی جو 11 سال سے وہاں پہ حکومت میں ہے, اور اگر وہ یہ بات کرتی ہے کہ ہم ان سے نہ لڑ سکتے ہیں, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, میں اس چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے سب سے زیادہ شہادتیں دی. 2008 سے 9 میں آپ ان کے ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز, ایس ایچ اوز, پولیس سپاہی سارے شہادتیں دے رہے تھے, اور وہ جب بہت زیادہ تھے, اب تو اتنے وہ نہیں ہیں. لیکن اگر یہ اگر چیف ایگزیکٹو ایسے بات کرے گا تو اس سے مورل ڈاؤن ہوتا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بیان دیتے ہوئے ذرا سوچا کرے, کیونکہ یہ ملک ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. افغانستان جانے, اپنا کام جانے. ہم نے اپنے پاکستان کی سرحدات کی, پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو اگر کوئی ایسے ٹیررزم ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو اس کے مطابق اس کے لیے ہم نے کچھ سوچنا ہے, کرنا ہے. اور کمزور بیانات سے مورل کمزور ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کر اپنے الفاظ کے چناؤ میں ذرا سوچا کریں. جی جب چیف ایگزیکٹو ہی نہیں لڑنا چاہ رہا, جیسے آپ نے کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو, چیف منسٹر کہ جی طالبان سے یا ان سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جناب 15 آ جاتے ہیں تو مارتے ہیں تو 5 اور آ جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, وہ تو پہلے ذہنی طور پر ڈیفیٹ قبول کیے بیٹھے ہیں. ہی از ناٹ ریڈی ٹو فائٹ. جب وہ نہیں فائٹ کریں گے تو نیچے بیچارے پولیس والے, حالانکہ مطلب پشتون یا یہاں ہزارہ والے یا ڈیرہ اسماعیل خان جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ سارے بہادر لوگ ہیں, مطلب کے پی کے لوگ, دے آر کنسیڈرڈ ٹو ویری بریو, اور واقعی لڑے ہیں. مطلب فرنٹ لائن پہ اگر کسی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہو کے پی کے لوگوں نے تو دی ہیں, آپ کی پولیس نے بڑی دی, اور ٹاپ پہ جیسے وہاں پہ مطلب ڈی اے جی سے لے کے ایس ایس پی تک اور بہت سارے مطلب لوگ ہیں. تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیس کو اور ان اداروں کو ڈپریس کیا جائے اور ان کو ڈیمورلائز کیا جائے, اور یہ طالبان سمپتھی, یہ طالبانہ ایک الزامات بھی لگتے ہیں ان پہ پی ٹی آئی پہ کہ سپورٹر ہیں. یہ تو سارے کا سارا مطلب ہے, اس کے بعد تو لڑنے کے قابل نہیں رہے گی پولیس آپ کی. وہ کیوں پھر لڑیں, کیوں جانے دیں, کیوں یا جانے دیں یا لیں, وائی شوڈ دے ڈو دیٹ. اگر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, نہیں لڑ سکتے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے.
میں یہی تو حیران کنی کی بات، ان کو اپنا سٹینس واضح کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے خلاف ہیں. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں آپ کے مدرسہ وہاں پہ کوڑی کے مدرسہ حمید الحق شہید، ان کو شہید کیا گیا مدرسے میں، وہ مفتی منیر شاکر تھے، علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو مجھے بتائیں کہ علماء کرام سیف نہیں، سیاسی لوگ سیف نہیں. ان کو چاہیے یہ مثال لیتے الیاس بلور صاحب شہید کے، ان کے دیکھتے کہ وہ ایک سینئر منسٹر ہوتے، ہی یوز ٹو گو ان فرنٹ اینڈ وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ کرتے شہادت. یہ شاید انہوں نے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، شاید انہوں نے وہیں سے یہی سبق سیکھا ہے کہ جناب کی اپنی جان دینے کا مطلب میٹھا ہپ کڑوا تھو کہ وزیر اعلیٰ بننا، وزیر اعظم بننا، مطلب پاور حکمران بننا تو بڑا اچھا ہے، لیکن حکمرانی کے ساتھ جڑی ہوئی جو اوبلیگیشنز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، آپ کا جو مطلب رسک ہے، مطلب یو ہیو ٹو پٹ یور لائف ایٹ لائن کہتے ہیں، وہ نہیں کرنی، وہ رسک لینے کے لیے تیار. آپ کو لگتا نہیں کہ الیاس بلور صاحب سے، ہارون سے اور دیگر سے یہی انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ نہیں جناب طاقتور سے ہم نے نہیں لڑنا. انہوں نے کنفرنٹ کیا، وہ بھی چلے جاتے تھے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا. تو وائی شوڈ وی فائٹ؟ یہ رولر کی یہ سوچ تو نہیں ہوتی کہ اقتدار کے لیے تو ٹھیک ہے تو، لیکن اگر اقتدار میں خطرے ہیں تو پھر ہم نے وہ خطرے تو نہیں لینے مول. میں اس لیے تو میں نے تو یہی وہ کر رہا ہوں، لیڈر کو بولڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، اور وہ پورا اپنی سر کی موت تو بستر پہ بھی آئے گی، اور وہ کیا پتا کب آئے گی کب نہیں آئے گی. اور جو مارنے والے سے اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بچانے والی ذات بہت بڑی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے عقیدوں میں کیوں کمزوری ہے. موت اور زندگی اللہ کے ہاں احتیاط کرتا ہے، بندہ احتیاط کرے، احتیاط میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ کو اس اپنے بچوں کو، جو آپ جس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ نے حلف لیا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو، ان کی جان و مال کو اللہ کے بعد آپ نے تحفظ دینا ہے، آپ نے ان کے لیے رولز ریگولیشن بنانی ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا سنیں سر کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ بھی پشتون ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلنٹ ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، سنیں آپ سے بھی چیف منسٹر صاحب ناراض ہیں اور آپ کے جو فنڈز سے ترقیاتی وہ روک لیے گئے ہیں آپ کے حلقے کے. بھائی میرے ساتھ مجھ سے تو سارے لیڈرز ہی ناراض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تو آپ بنا کے رکھا کریں نا سر جی، آپ بنا کے رکھا کریں. آپ کیوں لڑے ہوئے پورے محلے سے، پوری دنیا سے کیوں لڑے ہوئے ہیں سر؟ یہ لیڈران صاحبان سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے دروں پہ بیٹھا کریں. میں جی اللہ کے در پہ بیٹھتا ہوں، بندے کے در، میں انسان کی عزت کرتا ہوں. یہ لیڈران جو ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ، اور شاید کل آپ جا بھی رہے ہیں میرا خیال ہے اللہ کے در پہ عمرہ کرنے کے لیے، فیم ناٹ رانگ سر. اللہ جی انشاءاللہ اللہ نے نصیب کیا انشاءاللہ جی. اچھا تو بات یہ ہے اسرا بھائی کہ اگر جو یہ الیکشن میں عوام کو بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب آن دا فلور آف دا اسمبلی میں یا جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ان سے یو ٹرن نہ لے، یہ جھوٹ نہ بولے، منافقت نہ کرے عوام کے ساتھ. اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سوچیں کہ ہر ایک اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کچھ لوگ، اور جب آپ دیکھیں گے انہوں نے ناموں پہ ہر ایک نے اپنے نام اندر ڈالنے کے لیے کہ میرا نام ہو، میرا نام، ہر ایک لڑ رہا ہے. مطلب یہ کیا، آپ مخالف بات ہی نہ کرو نا، وہ آپ کے اپنے لوگ ہی ہیں. تو مجھے یہ افسوس تو فنڈز آپ کے فنڈز روکے گئے ہیں، یہ از اٹ ٹرو؟ اور میرے فنڈز، مجھے تو فنڈز ملے ہی نہیں ہے جی، اس سال تو ملے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ آپ مانیں گے کہ میں تو نہ کسی گریڈ اسٹیشن پہ میں نے زبردستی بجلی آن، کیونکہ میں قانون کے تحت چلنے والا بندہ ہوں. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ میرے اوپر ایف آئی آر اور وہ درج کرنے کی کوشش کی، اور ایک وکیل بھی وہ رکھا گیا کہ جو میرے خلاف الیکشن لڑا تھا. تو میں حیران رہا. اینی ہاؤ یہ ہوتا ہے. اچھا سر ذرا آ جاتے ہیں پی ایس سی پہ، آ جاتے ہیں سر. میرا بھی بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، آپ چیئرمین رہے ہیں سر. نہیں مست ہے کہ آپ کے مطلب چودھری نثار علی خان صاحب کو ہم نے دیکھا تھا دبنگ میں، حالانکہ میرا بھی ان کے ساتھ بڑے پھٹے چلتے تھے رپورٹنگ کے حوالے سے جب وہ چیئرمین تھے، بٹ دبنگ آدمی تھے سر. اس کے بعد ان کے بعد دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے بھی بڑا دبنگ کر کے چلے. ہمارے دوست ندیم چند صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چلاتے رہے. بہرحال سر آپ نے پچھلی دفعہ جاتے ہوئے ایک بہت بڑا ایک سخت آرڈر کیا تھا، اور آپ کے حکم پر ایک اسپیشل آرڈر رپورٹ تیار ہوئی تھی اس کی توشہ خانہ کی. توشہ خانہ از اے ہیوج اسکیم، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بڑا زور لگا کے آرڈر کیا. اب کل ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے سر، اس میں انہوں نے کہا وہ رپورٹ جو ہے ابھی ہم پیش نہیں کر سکتے، ڈپارٹمنٹ کے ریپلائز نہیں آ رہے. ایڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا، کیبنٹ نے کہا، جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے تحائف ہیں.
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان جان بوجھ کے سلو کر رہا ہے یا کیبنٹ سیکریٹریز جو ہیں یہ روک رہے ہیں؟ یہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں نا، سیکٹریز یہ اکثر یہ جو جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، میگا کرپشن، یہ چھوٹے کیسز چھوڑ دیں، میگا کرپشن کے کیسز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو دفاع، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے پاکستان کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا جو کرپٹ ناصر ہیں ان کے لیے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے غلطیوں کو بچانے کے لیے۔ جہاں تک آپ نے توشہ خانہ کا دیکھیں، یہ شروع ہونا چاہیے، یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سارا عوام کو سامنے لے آئیں اور جو بھی چیز جس بندے نے بھی لی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان کو، اس کے عوام کو، اور اس کی آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر گیا، کتنے کا لیا گیا، گاڑی اگر آئی، اگر تسبیح آئی، اگر گاڑی آئی، اگر یہ خالی گاڑیاں اور وہ چھوڑے بہت بڑی بڑی چیزیں بھی آئی ہیں تو، اور ہر ادارے، یہ خالی سیاسی لوگ نہیں، جو اور اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا آڈٹ کروا کر بتا دیں۔ اگر آڈیٹر جنرل کے ساتھ یہ وہ نہیں کرتے تو یہ پی ایس سی کے چیئرمین کو چاہیے کہ ابھی جو موجودہ چیئرمین ہے، میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا بھائی ایک تو فائل آپ نے پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ممبرز فائل نہیں پڑھیں گے، آپ فائل نہیں پڑھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دوسرے بندے کے ذریعے فائل نہیں پڑھوانی، اچھا مشورہ دیا، تاکہ وہ آپ کو پوائنٹ دے سکے، نہیں، آپ نے فائل خود پڑھنی ہے اور اس میں سے خود غلطیاں نکالنی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا مشورہ مانا ہے انہوں نے، میں جاتا ہوں کمیٹیز میں، مجھے لگتا ہے جنید اکبر صاحب جو ہیں محنت کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سے، کویسچن سے، سوالوں سے لگ رہا ہے ہی از ورکنگ ہارڈ، انہوں نے آپ کی بات مانی ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں رپورٹ کو سر؟ وہ رپورٹ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اٹ ول سی دا ڈے کہ ایڈیٹر جناب پاکستان بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی 19-20 اور کل کیبنٹ سیکریٹریز آئے تو ان کو رستے بھی بتا رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے۔ جی سر، اٹ از ویری ایزی، آپ ان کو پینلٹی دیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ اس کے لیے سزا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں، آپ اس کی تنخواہ روک سکتے ہیں۔ اگر میں نے جی دیکھیں، اگر ایک دفتر کو غلط کسی نیب کا دفتر تھا تو وہ یہاں پہ یہ پارلیمنٹ لاجز وہ انلیگلی آکوپائڈ تھا، تو میں نے کہا جی آپ اس کی جو چیئرمین نیب کے سیلری سے آپ ڈیڈکٹ کریں اگر یہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ یہ پاکستان کا دفتر، ان کے اپنے آفیسز ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو ان کی سیلری سے وہ کاٹا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اور بھی ادارے، اوگرا ہو گیا، یہ اور نیپرا سر، ٹیلی کام سیکٹر ہو گیا، نیپرا ہو گیا، یہ آڈٹ نہیں کروا رہے تھے، ہم نے اس سے کروایا۔ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھا وہ آڈٹ نہیں کروا رہا تھا، میں نے۔ لیکن سر جی یہ بتائیں، آپ نے تو کرایا، اب یہ جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ توشہ خانہ کے تحائف پہ جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے، لوگ لے کر جاتے رہے ہیں سینس ایجز، وہ رپورٹ اب کیسے آئے گی کہ اس میں اسمبلی میں؟ اس پہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے سیکٹری کیبنٹ جو ہیں کامران افضل صاحب، وہ تو کسی موڈ میں نہیں لگ رہے، وہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں۔ کل لکھ کے دیا انہوں نے جو ریپلائیز آنے ہیں ایڈیٹر جنرل کا، دیکھتے ہیں کرتے ہیں، بلکہ کل تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایڈیٹر جنرل پاکستان کہہ رہے تھے۔ جی سر، ڈیڈ لائن دے دیں within a month and it will be on the table۔ اچھا آپ کو لگتا ہے یہ آئے گی؟ اچھا یہ بتائیے گا ذرا سر، اس پہ تو آپ کو فالو ہم کرتے رہیں گے، اس کو مرنے نہیں دیں گے، اس آپ کی یہ رپورٹ کا جو آرڈر تھے۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے بیوروکریسی کا، میں نے جو نوٹ کیا، میں اپنی رائے تھوڑی سی دے کے آپ کی لینا چاہ رہا ہوں، ایک زوال دیکھا ہے میں نے کیلیبر میں، کمپیٹنسی میں، انٹیلیجنس میں، کبھی بہت اچھے افسر آتے تھے ہمت سے بیورو، ابھی بھی 2-4 ہوں گے شاید، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ تو ایسے لگتا ہے کلیریکل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ ہیں، ترقیاں وغیرہ لے کے وہ اوپر آ گئے ہیں، اب کوئی وہ تیاری کر کے نہیں آتے، منتے ہیں ترلے۔ اب مطلب کل یہاں سیکریٹری کیبنٹ جو ہے، اتنا بڑا نام ہے، 22واں گریڈ، پروموشن بورڈ میں بیٹھتے ہیں، افسروں کو ترقیاں دیتے ہیں، کل وہ 2 گھنٹے کی میٹنگ میں ایک آڈٹ پیرا سیٹل نہیں کروا سکے اور کسی تیاری کے بغیر آئے ہوئے تھے سر، اور پوری کمیٹی نے ان کو سناب کیا ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ سیکریٹری کیبنٹ گریڈ 22، آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے سر؟ کس طرح کی بیوروکریسی آپ کا خیال آ رہی ہے اوپر ٹاپ پوزیشنز پہ؟ دیکھیں بیوروکریسی میں کچھ افسران تو بہت اچھے ہیں، لیکن جو ابھی تو پھر بھی گزارا کرتے ہیں، جو آپ کے فیوچر میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے، ان کو کہیے گا کہ 2-3 لائنیں لکھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ لائن بھی نہیں لکھ سکے گا، جو بھی اوپر سے جو سیکشن آفیسر جو لکھ کے بھجواتا ہے اسی پہ وہ سائن کرتے ہیں۔ سوری ٹو سے میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہو رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میرے خیبر پختونخوا میں تو ایسے ہی حال ہے، میں نے دیکھا
कुछ अफसरान के मैं वहां पे गया तो मैंने उस ऑफिस उन दफ्तरों में जाना ही बंद कर दिया। इनको ये मजा देता है कि मेरे साथ जी गाड़ियां हैं और अच्छा ऑफिस है और बस ये इनके, और अच्छा कोट पहन लिया और अच्छा टाई लगा ली। सर लेकिन आपके सामने क्योंकि ये 40 मिनिस्ट्रीज के फेडरल सेक्रेटरीज है, टॉप ब्यूरोक्रेसी सारी क्रीम, ये वैध कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, 40 के 40 फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं। सो आपको मेंबरान को, चेयरमैन को बिल्कुल पता चल जाता है कि इस अफसर में कैपेसिटी कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, इंटेग्रिटी कितनी है, जानता कितना है, तैयारी कितनी करके है। तो आपने तो कुछ राय बनाई होगी फेडरल ब्यूरोक्रेसी के बारे में। केपीके तो चलो एक साइड पे कर देते हैं, टॉकिंग अबाउट इस्लाम। कुछ अफसरान बहुत अच्छे थे जी, लेकिन कुछ बिल्कुल फारिग थे, लेकिन उनकी सिफारिशें बहुत मजबूत थी, शायद इसलिए वो बैठे होते थे और बैठे हैं। तो उनको क्या कह सकते हैं सर। मैं तो अब चेयरमैन ही हूँ, मैं तो एक सिंपल मेंबर नेशनल असेंबली हूँ और बस मैंने आपको बताया मैं तो अकेला बंदा हूँ। मैं तो अपने मैं तो ये कहता हूँ ना, आप भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को, सॉरी अगर मैं कुछ बात करूंगा, नोबडी इज सिंसियर। अगर ये सिंसियर होते तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए दिल से काम करते। बहुत शुक्रिया ब्रदर।